بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے اولیاء سے دعوت کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں راہزنوں کی سزا کا بیان ہے۔ شان نزول 6 ہجری میں عریینہ کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام لائے اور بیمار ہو گئے، ان کے رنگ زرد ہو گئے، پیٹ بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیا کریں۔ ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے، مگر تندرست ہو کر بھی وہ مرتد ہو گئے اور 15 اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو چلے گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب میں حضرت یسار کو بھیجا۔ ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ایذائیں دیتے دیتے شہید کر ڈالا۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرفتار کر کے حاضر کیے گئے تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیے جائیں یا ملک بدر کیے جائیں یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔